ڈاکٹر صاحبہ کے متعدد مقالات ہیں، کوئی 100 سے زائد تحقیقی اور تنقیدی مقالات ان کے تحقیقی جرنلز میں چھپ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی 2 درجن کتب ہیں اور زیادہ کام ان کا اقبال شناسی کے حوالے سے ہے۔ اقبال اکیڈمی کی پہلے وہ ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں۔ میری استاد ہیں ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم خواتین ہے اور میں اس کو کوئی معنی نہیں دیتی کہ یہ گلوبلی ہے تو ہم مناتے ہیں۔ ہم کیوں مناتے ہیں اس کو؟ تو جب ہم انٹرنیشنلی کچھ دن مناتے ہیں تو ہمیں اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات ہے کہ دنیا میں علم اور قوت جس کے پاس ہوتی ہے اسی کا سکہ چلتا ہے۔ اب علم اور قوت ہمارے پاس نہیں ہے تو سکہ انہی کا چلے گا جو دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ اب اس دن کو ہمیں منانا کیسے ہے، تو انٹرنیشنلی ہم نے اپنا پیغام دینا کیا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے اس دن کو منانے کی ایک احسن جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں متفرق زندگی کے شعبوں سے خواتین یہاں پہ جمع ہیں، اور سب نے اپنے اپنے انداز سے خواتین کو درپیش مسائل کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے بھی بات کی کہ ان کے فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق بھی ہیں۔ تو صرف فرائض پر ہی کیوں بات ہوتی رہتی ہے، ایسا کیوں نہیں کہ رائٹس کی بھی بات کی جائے؟ تو اس طرح کے کچھ اشارات ہمیں ملے۔ سعدیہ صاحبہ نے بھی بات کی، نورین گھمن صاحبہ نے کچھ تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گئیں وہ کہ ہمیں وہ رائٹس کیوں نہیں ملتے اور ساری ہماری ایفرٹس ناکام جاتی ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ اگر اس فورم پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے ایک رائٹ ہے جس کا آپ اظہار کر رہی ہیں۔ تو بعض اوقات جو چیزیں ہمیں ملی ہوتی ہیں ہم ان کی طرف توجہ اتنی نہیں کرتے، لیکن بہرحال آپ نے ایک زاویہ جو ہے وہ پیش کیا۔ سعدیہ صاحبہ نے این جی او کے حوالے سے کہ کچھ کاوشیں کی جاتی ہیں اور خواتین کے حقوق ڈفرینٹ انداز سے، مختلف متنوع انداز سے جو ان کا اویئرنیس دی جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی، اور وہ اس پر تفصیلی بھی کچھ اظہار کر رہی تھی کہ اس پر کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ ادبی حوالے سے یہاں پر استاد جن کے شاگرد یہاں پر بہت زیادہ بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہوں گے کہ وہ سنیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی کام بھی کیا، کہ انہوں نے اقبال کا جو تصور تھا اس پر واضح طریقے سے بات کی کہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں، عورت کا کیا تصور ہے جو ان کے سامنے رہا، اور عورت کے تصور کو وہ کس انداز سے پیش کریں۔ تو فارسی سے بھی تھوڑے سے حوالے دیے انہوں نے، اور زیب النساء سرویا صاحبہ کی بات کر رہی ہوں۔ یہاں آج صاحب اور صاحبہ کے لفظ جو ہیں وہ تھوڑے سے آپس میں ٹکرا بھی رہے ہیں، کیونکہ عورت کا تصور اتنا ذہنوں پہ حاوی ہو گیا ہے کہ ابھی تقریب کے آغاز میں ہی کسی نے رفیقی صاحب کو صاحبہ بنا دیا تھا، تو اور بنایا بھی ایک مرد نے، تو اتنا ہارون الرشید تبسم صاحب نے انہیں جو ہے وہ صاحبہ بنا دیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ علامہ صاحب نے ایک حکایت لکھی ہے اسرار و رموز میں، جس میں شیر جو ہے وہ بکریوں کے ساتھ رہتا رہتا آخر کار جو ہے وہ بکری بن جاتا ہے۔ تو یہی بات ہم اورینٹل کالج کے حوالے سے کہا کرتے ہیں کہ اورینٹل کالج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں لڑکے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لڑکیوں کا ایک ایسا ادارہ ہے، تو وہ پھر تھوڑے سے دبے ہوئے رہتے ہیں۔ اور آج اس فضا میں میرا خیال ہے کہ کچھ یہ بھی رچاؤ تھوڑا سا ہو گیا، اور ہماری توجہ صاحب اور صاحبہ، بات ہے بھی یہی کہ صاحب اور صاحبہ کے تصور کو، فرائض کے جو ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں، جو تمدنی ضروریات ہیں، ان کے مطابق تو ہونا چاہیے۔ صاحب کو صاحب کا کام کرنا چاہیے، صاحبہ کو صاحبہ کا کام کرنا چاہیے۔ ہر قوم کی، ہر دین کی، ہر مذہب کی، اور خاص طور پر دین اسلام کی بنیاد اس پر ہے۔ ہمارا خاندانی نظام ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اور ہر ایک کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں کہ صاحب صاحبہ کا کام کر لے، اور مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور وہ اس طرح کر بھی نہیں سکتا۔ یہ فطری تقاضے ہیں، یہ وہ فرائض ہیں جو کہ سماجی طور پر، سماجی ذمہ داریوں کے طور پر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ زریں نازیہ نے فارسی کے حوالے سے خاص طور پر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے اشعار پیش کیے، اور وہ ایک مثالی عورت کا جو تصور ہے جو انہوں نے علامہ اقبال نے دیا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اقبال جو تصور پیش کرتے ہیں اس سے نسبتوں کا ذکر کیا کہ ایک نسبت سے تو عزیز ہیں مریم ہمیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہے. اس طرف مجھے بڑا خوبصورت لگا ان کا انتخاب کہ واقعی ہمیں اپنی نسبتوں پر ناز کرنا چاہیے. پہلی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دوسری نسبت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ہے، اور تیسری نسبت جو ہے حریت کے علمبردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہے. تو یہ وہ نسبتیں ہیں جو عورت کی اچھی تربیت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. عورت ایک اچھی تربیت کا مرکز ہے. اور اس ضمن میں اب یہ دیکھیں کہ خواتین نے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی ہے اور سلجھایا ہے کسی نہ کسی حد تک، جو کہ علامہ اقبال کے مطابق حکیم بھی نہ سلجھا سکے. آپ کو معلوم ہے کہ حکیم جب شاعری کی زبان میں ہم پڑھتے ہیں تو حکیم فلسفی کو کہتے ہیں. اقبال کا شعر ہے کہ 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں. تو خواتین نے سلجھانے کی کوشش کیا، لیکن میرے خیال میں مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. تو مسئلہ اس لیے وہیں کا وہیں ہے کہ فطرت کے تقاضوں پر راہ عمل بند نہیں کیا کرتے. فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی اپنی ذات کا اثبات ہے. ذات کی نفی کر کے آپ کہاں چلے جائیں گے؟ تو آپ عورت ہونا ایک ذات کا مظہر ہے آپ کی، اور مرد کی اپنی ذات ہے، تو اس کی نفی مقصود نہیں ہے. ساری جنگ جو ہے وہ فرائض اور حقوق کی ہے. جس قوم میں فرائض کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور حقوق پیچھے رہ جاتے ہیں، وہاں سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پلڑا برابر نہیں ہے. تو کویسچن پیدا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھے جو ہے کام تو میں کر رہی ہوں، لیکن مجھے جو ہے میرے رائٹس کیا کیا ہیں؟ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ مسلم عورت کو یہ رائٹس پیدا ہوتے ہی مل جاتے ہیں. اس کو اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، اس کو اس کے لیے ریلیز نہیں نکالنی پڑتی، اس کو باہر نہیں نکلنا پڑتا، اس کو چیخ پکار نہیں کرنی پڑتی کہ مجھے ووٹ کا حق دو. ووٹ کا حق آپ مسلم خلافت کے اس میں دیکھیں تو عورتیں بھی ووٹ دیتی تھیں. عباسیہ عہد میں علامہ اقبال نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ عباسیہ عہد میں جو خلیفہ کی بہن تھیں وہ قاضی کا منصب انہیں حاصل تھا، اور وہ فیصلے دیتی تھیں، فتوے کرتی تھیں، خاتون تھیں. اصحاب صفہ میں خواتین شامل تھیں. تو اسلام میں تو اس طرح نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مرد جو ہے، ہر مرد پر روزی روٹی جو ہے وہ فرض ہے کہ اس کا فریضہ ہے، اس کی سماجی ذمہ داری ہے کہ اس نے کرنی ہے. عورت پر اسلام نے اس طرح عائد نہیں کی، لیکن بعض خواتین میں کچھ صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی اس طرح فعال ہو سکتی ہیں. ساری عورتیں نہیں ہو سکتی اور سب کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. کچھ خواتین جو ہیں وہ جنگ کے میدان میں جاتی تھیں، جا کے برابر لڑتی تھیں، تلوار پر مہارت رکھتی تھیں، شمشیر زنی پر ساری تو نہیں لڑتی تھیں. کچھ بیٹھ کے جنگ کے سامان تیار کرتی تھیں، اسباب تیار کرتی تھیں، انہیں جو دیگر سہولیاتی ذرا بناتی تھیں. شمشیر کے لیے وہ جو باقی سامان ہوا کرتے تھے، بچوں کی تربیت کرتی تھیں، تو باقی ذمہ داریاں بھی تو کرنی تھیں. لہٰذا کچھ خواتین ہمیشہ سے ذہنی دنیا اللہ تعالیٰ نے چونکہ اور طرح رکھی ہے تو کچھ صلاحیتیں کچھ میں زیادہ ہوتی ہیں. ایسی خواتین عملی زندگی میں آتی ہیں، اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جو گھر پہ بیٹھی ہیں ان کا رتبہ کچھ کم ہو جاتا ہے. بس کچھ میں اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیتیں بھی دیں تو وہ دو طرفہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، اور ان کے لیے انہیں تگودو زیادہ کرنی پڑتی ہے. سر سید احمد خان نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو عورت کام کرتی ہے گھر سے کے ساتھ ساتھ باہر کا بھی، وہ ایک ایسی موم بتی کی طرح ہے جو دونوں طرف سے روشن ہوتی ہے، تو پھر وہ گھلتی بھی زیادہ ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ ایک اور طرح کی پیشن کی دنیا ہے، اور اس میں کسی کی خامی نہیں ہے یا کسی کی وہ مجبوری کی الگ کر دیں. علامہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ عورت کو کلرک اور ٹائپسٹ بنانا جو ہے وہ زیادہ مقدم نہیں ہے، تو وہ اب ضرورت کے تحت اگر کوئی عورت ٹائپسٹ بن رہی ہے، کلرک بن رہی ہے، تو وہ اپنے خاندان کی ذمہ داری اگر اٹھا رہی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں. اقبال وہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ میانہ روی کا درس دیتا ہے. اعتدال بنیادی چیز ہے. اگر ساری ذمہ داری جو ہے اس کی باہر کی ہو جائے تو گھر کا نظام نیچرل ہے کہ وہ بگڑ جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب عورتیں، مائیں، بہنیں گھر میں نہیں ہوتی تو وہ گھر جو ہے وہ گھر نہیں لگتا. تو یہ قدرت کا فریضہ ہے جو کہ عطا کرتا ہے، اور اسی حوالے سے سارا نظام زندگی چلتا ہے. اقبال اسی سوچ کو پیش کرتے ہیں. اب علامہ اقبال کے کلام میں ایک ہلکا سا اجمالاً سا میں بتا دیتی ہوں کہ کہاں کہاں عورت کو کس انداز سے دیکھا گیا. شاعری میں اگر دیکھیں تو اقبال نے زیادہ تر عورت کو فرائض کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ عورت کے فرائض کیا ہیں، مقام اور مرتبہ اور فرائض. مقام اور مرتبہ میں تو وہی مشہور شعر آپ کو پتہ ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو، مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شرر سے ٹوٹا شرار افلاطون. ٹھیک ہے، تو یہ عورت کی وجہ سے چونکہ ہوا لہٰذا مقام اور مرتبہ اس کا بتا دیتے ہیں.
ایک غیر مطبوعہ ان کا شعر ہے کہ راس مسعود کی جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے شعر لکھا اس پر کہ خاندان میں ایک لڑکی کا وجود باعث برکات لامحدود ہے، کہ ایسی لامحدود برکات لے کر آتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. چنانچہ عورت کی اہمیت کے حوالے سے بے شمار شعر ملتے ہیں، لیکن اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ فرائض کی بھی بات کرتے ہیں شاعری میں. تو بانگے درا میں ہم دیکھیں تو دو عورتیں مثالی وہاں پر دکھائی دیتی ہیں. ایک ننھی عورت ہے، چھوٹی بچی ہے جو کہ 12 سال کی ہے، جنگ بلکان میں شہید ہو جاتی ہے، اور لیکن کیا ہے کہ میدان جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے. تو وہ عورت وہ ہے جو فعال عورت کا ایک تصور ہے. تو فعال عورت کا تصور 1912 سے علامہ اقبال کے ہاں مل جاتا ہے، اور یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی. اقبال یہ مصرع اس کے لیے لکھتے ہیں کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی کہ ہم تو خس و خاشاک بن چکے تھے، ایسی چنگاری ہماری خاک میں پوشیدہ تھی کہ عورت فعال ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد دوسرا دیکھیں بانگے درا میں تو والدہ مرحومہ کی یاد میں، یہ بڑی خوبصورت ایک نظم ہے، اور ماں کا جو تصور ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اقبال نے اپنا فن کا ایک سمجھ لے کہ خلاصہ اس میں آ جاتا ہے، نچوڑ آ جاتا ہے کہ اقبال اتنے خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں اور انسانی نفسیات کی گرہوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں کہ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم. زندگی کی اوج گاہ، اب اقبال سے زیادہ اوج گاہ پہ کون تھا؟ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم. آپ دیکھیں بڑی بڑی شخصیات ہیں جب ماں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بالکل بچے بن جاتے ہیں. مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں لیکن قبر کے اندر دعائیں کرتی ہیں. ہمارا تمدنی جو تصور ہے وہ یہ ہے. تو ماں کے لیے بڑی خوبصورت، ماں کا کردار اس ایک طرح سے وہ مرثیہ نہیں ہے بلکہ ماں کے کردار کو وہ روشن تر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پھر تفصیلی تذکرہ میں ضرب کلیم میں ملتا ہے جہاں عورت کے عنوان سے پورا ایک چیپٹر بنا دیتے ہیں اور قطعات لکھتے ہیں. اس میں زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرق کے جو تصور ان کا یہ ہے کہ مشرق کے سانچے مشرق کو مغرب کے سانچے جو ہیں وہ سازگار نہیں آ سکتے، اور عورت کی ذمہ داریوں اور تھوڑے سے طنزیہ شعر بھی ملتے ہیں. اس طرح کا اقبال اظہار کرتے ہیں. فارسی کی طرف آئے تو سیدۃ النساء رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور انہیں جو ہے تلقین کرتے ہیں کہ بطول کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہاری آغوش میں شبیر جیسی ہستیاں پروان چڑھیں. تو اس میں تربیت کے، اب آپ دیکھیں کہ عمومت اور تربیت ان کے پیش نظر ہے. شاعری میں ساری بات یا تو اہمیت کی ہو رہی ہے اور یا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمومت کے فرائض کیا ہیں، تربیت کیسے ہونی چاہیے. پھر جاوید نامہ کی طرف چلے جائیں تو ہمیں ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے. دو طرح کی عورتیں نظر آتی ہیں. ایک تو جنت الفردوس میں رومی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ پہنچتے ہیں قصر شرف النساء پر. شرف النساء بیگم جو کہ مغلیہ عہد کی صوبیدار کی بیٹی تھیں، تو وہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ قرآن اور تلوار کو دوست رکھتی تھیں. اب اقبال اس کا ذکر کیوں لے کر آئیں؟ یہاں پر ہمیں ایک متحرک عورت کا تصور ملتا ہے کہ قرآن یعنی تربیت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ شمشیر، اور وہ یہ کہتی تھی کہ یہ دونوں قوتیں ہیں اور دونوں قوتیں ایک دوسرے کی محافظ ہیں اور مسلمان عورت کی شان ہے. بلکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ میری اپنی ماں کو انہوں نے کہا کہ تیری بیٹی کی یہ دو ہی محرم تھے زندگی میں، ایک قرآن پاک اور ایک شمشیر، لہٰذا جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر پر فانوس روشن نہ کرنا بلکہ میری قبر پر یہ دونوں چیزوں کو رکھ دینا، میرے لیے یہ بہت بتا ہوگی. اور ایسا ہی ہوا، ان کی قبر پر یہ محفوظ رہیں. بعد میں جب سکھوں نے اسے تاراج کیا تو پھر یہ شمشیر بھی چلی گئی. ظاہری بات ہے جن کے پاس قوت نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ قومیں پھر اپنی میراث کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو عورت کا وہ تصور، اب آپ دیکھیں مثالی خواتین کس طرح کی آ رہی ہیں اقبال کے یہاں. کنٹراسٹ جاوید نامہ میں کیا پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک جھوٹی نبیہ کا قصہ مریخ میں جو ہے نبیہ مریخ کا ذکر کر دیتے ہیں اور وہ عورتوں کو اکسا رہی ہے. یوں سمجھ لیں کہ فیمنزم کے جو ریڈیکل فیمنزم ہے اس کے آپ کو یہاں پر اثرات ملیں گے کہ اے عورتوں کیوں مرد کی باندھی بن کر بیٹھی ہوئی ہو، گھروں سے نکلو اور تم محتاج نہیں ہو، تم اپنے کام خود کر سکتی ہو. اور اس محتاجی کو وہ مٹاتی چلی جاتی ہے اور شدت کا ایک ریڈیکل تصور جو ہے وہ پیش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہتی تمہیں مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اقبال جب اس کا اور وہ مثال بھی جب آپ نے یہاں پہ سنی کہ وہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ گنوار عورت جس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، جس کا حلیہ بظاہر اچھا نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اگر وہ تربیت اچھی کر رہی ہے تو وہ عورت میرے نزدیک افضل تر ہے. اور ایسی عورتیں جو قرآن کو سینوں میں اتار دیتی ہیں
وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بیٹوں کو سامنے لاتی ہیں. تو یہاں بھی اقبال اس کو ٹویسٹ کر لے آتے ہیں تربیت کی طرف. آخری جو ہمیں شاعری میں جھلکی نظر آتی ہے وہ ارمغان حجاز ہے. یہاں پر دختران ملت کے حوالے سے 2 بیتیاں ہیں اور اس میں تربیت اور امومت کو مقدم رکھا گیا ہے. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعری میں اقبال نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. زیادہ تر مقام و مرتبہ، مثالی عورتوں کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تربیت اور امومت کی بات کی ہے. کیا اقبال عورت کے حقوق کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے؟ اب آپ اس بات کو ذہن میں لائیں کہ علامہ نے کہا کہ اگر میری شاعری میں غیر قرآن کچھ ہو تو مجھے بوسہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نصیب نہ ہو سکے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو. تو شاعری تو ان کے نزدیک ایک بالکل عین قرآن کا میسج دینا تھا. تو اقبال نے وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں دی. جو قرآن میں سورۃ النساء میں باتیں آئیں وہی انہوں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں، عورت کے مقام کے حوالے سے، مثالی حوالے. لیکن شاید یہی سبب تھا کہ انجمن خواتین مدراس نے علامہ اقبال کو ایک سپاس نامہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم، وہ اشارہ بھی کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بارے میں بھی کچھ اظہار کیجیے. تو علامہ اقبال نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے 1929 میں 1929 میں ایک تقریر کی اور اس کا عنوان تھا شریعت اسلام میں عورت اور مرد اور عورت کا رتبہ. اس میں اقبال نے صرف اور صرف رائٹس کو چھیڑا ہے، حقوق کو چھیڑا ہے. اور علامہ اقبال نے بڑے دلچسپ رائے میں یہ تقریر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنے حقوق نہیں ملتے تو اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار آپ خود ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ جس نکاح نامے کو آپ قبول کر رہی ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اس میں جو رائٹس اسلام نے آپ کو دیے ہیں وہ آپ نے پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ وراثت کے وہ حقوق جو قرآن پاک میں آپ کے لیے آئے ہیں ان سے آگاہ ہیں؟ کیوں آپ اپنے، یہ علامہ اقبال کے تقریباً علامہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ کیا آپ نے وہ وراثت کے جو حق تھے اپنے باپ اور بھائیوں سے نہیں لیے؟ کیا آپ ان قوانین کو جو ہے بتانے سے قاصر کیوں رہیں؟ تو اس میں جرم جو ہے وہ صرف آپ کا ہے. اور اگر آپ ان حقوق سے آگاہ ہو جائیں گی تو پھر مرد جو ہے وہ آپ سے ڈرتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو اویئرنیس جو ہے اس کا مجرم جو ہے وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ بات کی جاتی ہے. تو اقبال نے اس میں بڑی خوبصورت انداز سے ان مسائل کو چھیڑا ہے، شادی کے مسائل کو، ایک سے زائد شادیوں کو، کیونکہ یہ معاشرے کے مسائل ہیں خواتین کے. نکاح کا حق جو ہے، نکاح توڑنے کا حق جو ہے، طلاق کا حق جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. پھر منگنی کے اس پہ بات کی ہے اور بڑے دلچسپ اسلوب میں لکھتے ہیں کہ منگنی سے پہلے عورت چاہے اس آدمی سے یا جس سے اس کی منگنی ہوئی ہے اس رشتہ دار سے چاہے ملتی ہی رہے، لیکن منگنی کے بعد اس کو اس سے اتنا دور رکھا جاتا ہے جیسے متقی کو مے خانے سے. تو یہ سماجی حوالے سے انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے سماجی حوالے سے رواجی تصورات جو ہیں انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اور اچھی بڑی بڑی عدالتوں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم رواج اور سماج کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیں گے، ہم شریعت کی بات نہیں سنیں گے، ہم جو ہے رواجی اور سماجی حوالے سے فیصلہ دیں گے. تو اقبال نے لیگل پوائنٹس جو ہیں اس تقریر میں اٹھائے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویمن ڈے کی مناسبت سے کیوں نہ آج یوم، چونکہ اقبال کے پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ان رائٹس کو جاننے کی کوشش کریں آپ سب اور ہم سب مل کر، اور پھر وہ چہرہ پیش کریں جو اسلام میں خاتون کو دیا گیا ہے. اسلام نے کون سا چہرہ دیا ہے، کون سے رائٹس کی بات کی ہے اور کس حوالے سے وہ اپنی بات کو پہنچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ مختصر سی کچھ میرے ذہن میں خیالات تھے کہ اقبال کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بعض اوقات ان شعروں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور تھوڑی سی شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ اقبال اتنا بڑا شاعر اور مفکر اور عورت کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ان کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو اقبال عورت کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے کئی مفت مقدمے لڑے خواتین کے. ایک رہائش ہے، یہ اقبال اکیڈمی کے زیر انتظام ہی ہے، میکلوڈ روڈ پر. علامہ اقبال وہاں پر 1935 تک مقیم رہے، 1922 سے 1935 تک. تو اس رہائش کی جو مالکن تھی، کرائے پہ رہتے تھے اقبال، وہ بھی ایک خاتون تھی اور خاتون بھی وہ ہندو تھی اور بیوہ تھی. علامہ اقبال نے باوجود گھر والوں کے اصرار کے کہ جی اس کا اب ہمیں گھر بدل لینا چاہیے، اقبال نے وہ گھر نہیں بدلا. اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک ان کی خاتون کے لیے احترام، چاہے وہ ہندو ہے لیکن وہ بیوہ ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اقبال نے اس کو نہیں چھیڑا، حالانکہ وہ اچھی سے اچھی رہائش لے سکتے تھے. اسی طرح دیکھیں تو خواتین کے لیے جتنی بھی کاوشیں اس دور میں ہو رہی تھیں،
مثال کے طور پر خواتین کے رسالے نکلتے تھے اویئرنیس کے لیے، اس کی بھی اقبال تشویق دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواجہ حسن نظامی کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جب وہ عورت کی تعلیم کے حوالے سے مختلف وسائل میں بات چیت کرتے ہیں. اسی طرح اقبال نے چندے کی مہم میں خواتین کو نکالنے کی بات کی کہ خواتین باہر آئیں اور مسلمان بھائیوں کے لیے چندہ اکٹھا کریں. اسی طرح مساجد کی تعمیر کے لیے بھی چندے کی مہم جو ہے وہ عورتوں کی سپرد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان عورتوں کو کہتے ہیں وہ جغرافیہ پڑھیں. تو کیوں پڑھیں جغرافیہ؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ مشہور بھی ہے عورتوں کا جغرافیہ خراب ہوتا ہے. تو جغرافیہ کیوں علامہ اقبال نے اس کو سجیسٹ کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ایسی باتیں ہیں کہ اقبال عورت سے یہ نہیں تھا کہ بالکل دور انہوں نے رکھا اس کو اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ روشن خیال اور پڑھی لکھی عورتوں کا تصور، تو علامہ اقبال کی عملی زندگی میں روشن خیال اور پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ بات چیت ملتی ہے. انہوں نے جو سفر اختیار کیے اس دوران میں بہت سی فلسفی خواتین سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. عطیہ فیضی سے تو تھی نا، یہ ہندوستان کی تھی. اس سے ہٹ کر یورپی خواتین سے بھی بہت سی ان کی ملاقات ہوئی، اور اقبال نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی بری بات ہے. تو اقبال کی زندگی میں ہمیں ایک پڑھی لکھی باشعور عورت کا تصور ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، آخر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ ہم عورت کے تصور کے حوالے سے دو انتہاؤں میں الجھ کر رہ گئے ہیں. ایک انتہا وہی ہے جو ریڈیکل فیمنزم یورپ کے تصور کی طرف جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جس زمین کا پودا ہو وہیں پہ اگتا ہے. اب یورپ کا کوئی تصور اٹھا کر وہ یہاں تو نہیں پودا لگایا جا سکتا. آپ اس کی کتنی پروان کریں گے، کتنی پروان چڑھائیں گے. آج ہم فیمنزم پر کتنے مقالات خود یونیورسٹی میں کروا چکے ہیں کہ جی فلاں کے یہاں فیمنزم کے اثرات، وہ فلاں کے ناولوں میں یہ، فلاں کے ناول. لیکن ہم اپنی جڑوں سے عورت کا کیا تصور موجود تھا اور اس کو کیا دے رہے ہیں. تو ایک تو انتہا یہ نظر آتی ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ کھیت کھلیان سے لے کر بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھی خواتین تک اپنے جائز حقوق جو ہیں وہ نہیں پا رہی. تو وہ بھی ایک انتہا ہے کہ عورت معاشرے میں کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اپنا رائٹ نہیں مل رہا. تو اور میرے ساتھ تو چونکہ ویسے بھی یہ ہوا کہ ہر میدان میں یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں پہلی خاتون تھی، اقبال اکیڈمی میں پہلی، جہاں میں جاتی تھی تو پہلی خاتون ہوتی تھی. تو ٹھیک ہے نا. تو اس سے محسوس ہوتا ہے فرق کہ تھوڑا سا مرد حضرات کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس طرح کے سیمینار جو ہیں ایک تربیت گاہ ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں اور وہ کوئی کام کر رہی ہے تو پھر مرد حضرات کو چاہیے کہ اس کو، چونکہ وہ زیادہ کام کر رہی ہے اس لیے آپ کو بھی ضرورت سے زیادہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے. آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں خواتین کی موجودگی ضروری ہے. خاص طور پر پاکستان میں ہم دیکھیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اب طب کے میدان میں کیا عورتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ طب کے میدان میں خواتین کام اگر کر رہی ہیں، انہیں یہ کہا جائے کہ آپ گھر سے باہر آئی ہوئی ہیں، جا کے اپنی وہ کریں، گھر کو سنبھالیں، تو گھر کو تو وہ سنبھال ہی رہی ہیں. تو طب کے میدان میں پردہ داری کی نقطہ نظر سے عورت کا میدان میں آنا بہت ضروری ہے. اسی طرح تدریس کے میدان میں بہت ضرورت ہے. عورت کی شفقت کو علامہ اقبال نے پیغمبر کی شفقت کہا ہے کہ اس کی شفقت پیغمبر کی شفقت کی طرح ہے، کیونکہ امومت جو ہے وہ رحمت ہے اور رحمت کا مادہ جو ہے رحمان سے ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو تدریس کے حوالے سے بہت ہے. اسی طرح قانون کے حوالے سے عورت کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے کیس ہیں جو خواتین اپنے مرد وکلا کو نہیں بتا سکتی. عورتوں کو اس میدان میں آنا چاہیے، طب میں آنا چاہیے، قانون میں آنا چاہیے، تدریس میں آنا چاہیے. تو ایسے میدان میں خواتین کیا کیا سہ رہی ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر اسی طرف ریڈیکل کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن جو 50% خواتین میں سے وہ طبقہ جو کہ ہمارا ملک کا نظام چلا رہا ہے اس کے رائٹس کی بات نہیں ہوتی. اساتذہ خواتین کے کیا مسائل ہیں، وکلاء خواتین کے کیا مسائل ہیں. گھر بیٹھی عورت کے تو ہوتے ہی ہیں مسائل، کہ اس کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے. گھر بیٹھی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ کرتی نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنا کل وقت جو ہے وہ خاندان اور تربیت میں صرف کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دو انتہائیں، ان دو انتہاؤں کو دور کر کے اسلام میں جو اعتدال کا میانہ روی کا رویہ دیا گیا ہے اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اقبال نے اپنی اسی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ فرائض کے اعتبار سے
عورت اور مرد کو الگ الگ رکھا گیا ہے، لیکن مساوات کے اعتبار سے نہیں رکھا گیا. انسانی حقوق ان کو تمام حاصل ہے، اور جہاں تک فرائض کی بات ہے اس میں بھی اعتدال ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر گھر کے معاملات میں مرد بھی دلچسپی لے تو گھر اور خوبصورت ہو جائے گا. اعتدال اور میانہ روی. باہر اگر عورت نکلتی ہے تو پھر باہر کے مرد جو ہیں ان کو اس کے ساتھ زیادہ تعاون کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی عورتوں کی رہین منت ہے. کوئی مرد یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بچی کا علاج کوئی آدمی کرتا نظر آئے، دل سے نہیں چاہے گا. کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بچی کو یونیورسٹی میں جو ہے صرف آدمی ہی پڑھائیں. خواتین کے کالج کھولے گئے ہیں تو خواتین میدان میں صرف وہ اپنی مرضی سے نہیں آئیں، وہ نظریہ ضرورت کے تحت بھی آئی ہیں. اور پھر اگر وہ اس ذمہ داری کو ایسے طریقے سے نبھا رہی ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کا یہی رخ پیش کرنا چاہیے. عورت کو احترام اور جو اس کی عزت ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، یہی بچوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے. اور اس وقت جو تھوڑے سے شیر بیٹھے ہوئے تھے آپ میں سے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہی ایک سبق لیں اور سمجھیں کہ عورت کا اکرام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے بیٹی جب آتی تھی. تو اتنی زیادہ وہ پھر یہ بھی بات یہاں پر ہوئی کہ نازک آبگین ہے، انہیں کچھ نہ کہو، ٹھیس نہیں لگنی چاہیے انہیں. تو عورت چونکہ جذبات سے گندی ہوئی مخلوق زیادہ ہے، جذبات کا تناسب مرد میں، عقل کا تناسب زیادہ ہے، تو اس فطرت سے تو کوئی نہیں لڑ جھگڑ سکتا، لیکن فطرت کا اکرام ضرور کر سکتا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یوم خواتین ضرور منائیں، لیکن اس میں تصور اپنا خاتون کے حوالے سے ضرور پیش کریں. آخر میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی ایک خوبصورت انجمن سجائی اور مسلسل مختلف تگودوں میں مصروف ہیں، بے شمار تقاریب کر چکے ہیں. ہر کام کو بر وقت جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے ایسے ہی ادارے ترقی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.